بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف بی نالج ہب۔ میں محمد فیاض۔ آج ہماری بلوچ کی تاریخ کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچوں نے وادی کرمان کی طرف کس طرح اپنا سفر جاری رکھا اور وہاں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، کس کس کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف۔ تو ویورز، بلوچ قبائل جب وادی بلوچ یعنی حلب سے ہجرت کر کے کرمان کی وادی میں پہنچے تو یہ ملک ان کے لیے اجنبی تھا، اب ان کا وطن بن گیا۔ انہوں نے اپنی بگڑی حالت سدھاری اور اس کی بے آب و گیا وادیوں کو سخت محنت اور مشقت کے بعد قابل کاشت بنایا، اور یہاں 2 صدی کے عرصے میں پہلے ہی کی طرح جنگی طاقت بن گئے۔ انہوں نے اپنی ایک وہاں پر بھی طاقت قائم کر لی۔ بلوچوں کا جو قافلہ حلب یعنی وادی بلوچ سے روانہ ہو کر کرمان میں پناہ گزین ہوا، اس نے تقریباً 5 صدیوں کا عرصہ یہاں گزارا۔ یہاں بھی ان پر ہزاروں انقلاب آئے، سامراجی طاقتوں نے انہیں آرام سے زندگی بسر کرنے نہیں دی۔ اس وادی میں جس حکومت نے بلوچوں کو پریشان کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی انتہائی کوششیں کیں، وہ حکومت بویا ولیمی کی تھی۔ تو بویا ولیمی کی حکومت کیسے آئی، کیسے ان کا حکمران بنے، کس طرح انہوں نے بلوچوں کو تنگ کیا، اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ابو شجاع بویا نامی ایک غریب ماہی گیر مہانا ویلیم میں رہتا تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا مفلس تھا کہ اس نے غریبی کے سبب اپنے 3 لڑکوں علی، احمد اور حسن کو اپنے سے جدا کر کے سلطان مروادیح کی فوج میں بھرتی کرا دیا، لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یاوری کی یہ 3 سپاہی سے ترقی کر کے بادشاہ کے مرتبے پر جا پہنچے۔ ان کی بدذاتی ان پر غالب آئی تو انہوں نے عنان حکومت سنبھالتے ہی خلق خدا کو ستانا شروع کر دیا۔ مروادیح تربستان، ہمدان اور اصفہان کا حکمران تھا۔ ابو شجاع کے یہ بڑے بیٹے کو اس نے کرخ کی حکومت عطا کی، تو علی اپنے بھائیوں کو بھی ہمراہ لے گیا۔ اس نے کرخ پہنچ کر تھوڑی ہی دنوں میں ایسا قبضہ جما لیا کہ سلطان مروادیح جس نے اس کو حکومت یعنی گورنری عطا کی، اس کا ہٹانا مشکل ہو گیا۔ علی بن بویا نے لشکر جمع کر کے سلطان مروادیح کے گرد و پیش کے قلعوں کو بھی فتح کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حسن بن بویا کی امداد سے سلطان مروادیح کے گورنر کو شکست دے کر پورے فارس پر قبضہ کر کے دولت بویا ولیمی کی بنیاد ڈالی۔ 323 ہجری میں علی بن بویا نے خلیفہ راضی باللہ سے فارس کی سند حکومت حاصل کی۔ سلطان مروادیح مر چکا تھا اور اس کا بھائی بشم گیر مقابلے کی تاب نہ لا کر آذربائیجان کی طرف چلا گیا۔ بویا برادران کے لیے اب میدان صاف تھا، چنانچہ حسن بویا اصفہان اور احمد بن بویا اہواز پر اور علی بن بویا فارس پر حکومت کرنے لگے۔ اس طرح فارس، اصفہان اور اہواز پر بیک وقت بنی بویا کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ 323 ہجری میں احمد بن بویا نے واسط پر قبضہ کر لیا۔ ان دنوں بغداد کا خلیفہ برائے نام رہ گیا تھا، تمام صوبے دار خود مختار بن چکے تھے۔ اس نے جب دارالخلافت کا نقشہ بگڑا ہوا دیکھا تو لپک کر بغداد پر بھی قبضہ کر لیا۔
خلیفہ مستکفی باللہ کی آنکھیں نکال کر اسے قید کر دیا اور اس کی جگہ متی باللہ کو تخت خلافت پر بٹھا دیا۔ احمد بن بویا 100 دینار روزانہ اسے تنخواہ دیتا اور امور سلطنت میں اسے دخل دینے کی اجازت نہ تھی۔ 355 ہجری میں احمد بن بویا نے عمان پر لشکر کشی کر کے کرات کو شکست دی اور ہزاروں کرات قتل کیے۔ ان کی 79 کشتیاں جو سمندر میں لنگر انداز تھیں سب جلا کر غرق کر دیں۔ اس مختصر تعارف سے بویا حکمرانوں کی سیاسی قوت اور شوکت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے خلفائے بغداد کے علاوہ سلاطین موصل و خراساں کو بھی رگید کر اپنا متی بنا لیا تھا تو قبائلی سردار اور جگیردار کس بات کی مولی تھے۔ تو یہ ہے مختصر سا تعارف بویا ولیمی حکومت کا۔ اس سے آگے ہم یہ جانیں گے کہ ان حکمرانوں کے ساتھ بلوچوں نے کس طرح جنگیں کیں اور ان کے ساتھ کس طرح ان کا مطلب رہن سہن رہا۔ تو یہ سارا کچھ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ پارٹ کا انتظار کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔